السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 114 سے 126 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ قال نعم، اس نے کہا ہاں، وانکم لمن المقربین، بے شک تم البتہ مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، تو جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، آیا کہ تو پہلے دکھائے گا یعنی ڈالے گا، و اما یا ان نکون کہ ہوں ہم، نحن الملقین ہم ڈالنے والے یعنی اپنا جادو۔ قال القوا، کہا ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے پھینکا جادو کر دیا لوگوں کی نگاہوں پہ، واسترہبوہم، اور خوف زدہ کر دیا ان کو، وجاءوا بسحر عظیم، اور لائے بہت بڑا جادو۔ وأوحینا الی موسیٰ، اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کی، ان الق عصاک، یہ کہ پھینکو اپنی لاٹھی، فإذا ہی تلقف ما یأفکون، تو جب وہ نگل رہا تھا جو وہ جھوٹ گھڑے ہوئے تھے، فوقع الحق، تو واقع ہو گیا حق، وبطل، اور باطل ہو کے رہ گیا، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے۔ فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، تو مغلوب ہوئے اس جگہ اور وہ لوٹے ذلیل و خوار ہو کر۔ وألقی السحرۃ ساجدین، اور ڈالے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ایمان لائے ہم رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم بہ، ایمان لائے تم اس کے ساتھ، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو، ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ ایک چال ہے جو چال چلی تم لوگوں نے شہر میں، فی المدینۃ، شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکالو اس میں سے اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر ضرور میں سولی دوں گا تم کو سب کو۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، کہنے لگے بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، وما تنقم منا، اور نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے، الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر اس بات پر کہ ایمان لائے ہم اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جبکہ وہ آ گئی ہمارے پاس، ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب انڈیل دے ہم پر صبر، وتوفنا مسلمین، اور فوت کرنا ہم کو مسلمان بنا کر۔ کل کے لیسن میں جو انہوں نے سوال کیا تھا، کیونکہ جادوگر ظاہر ہے اپنے جادو کا جو سیکھتے سکھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کی خاطر ہی کرتے ہیں، جبکہ معجزہ اس طرح کی کوئی حرص نہیں رکھتا ہوتا، معجزہ اللہ کے حکم سے انبیاء ہی دکھاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، نہ صرف تمہیں انعام ملے گا بلکہ تم تو میرے پاس بڑے بڑے منصبوں پر پہنچ جاؤ گے، مقربین میں ہو جاؤ گے۔ تب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جادو کا ہی شو ہے کہ پہلے آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی پہلے دکھانے، انہوں نے کہا تم اپنا زور لگا لو، ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ جب انہوں نے ڈالا تو اللہ فرماتے ایک بڑی جو حقیقت یہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ جادو سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، جادوگر لوگوں کی نگاہوں پہ جادو کرتے ہیں، چیزوں پہ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے، اللہ فرماتے کہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا پڑھ کے کچھ، اور ان کے اندر خوف ڈال دیا، کیونکہ خوف ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ نہ اندر آئے ہم
کسی بھی حد تک کہ کہتے ہیں سانپ بھی ڈنگ مارنے سے پہلے جو آواز نکالتا ہے اس سے اس کا خوف اندر آتا ہے، تو تب جسم میں زہر اثر کرتا ہے۔ اگر انسان بے خوف ہو جائے تو ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہاتھوں میں سانپ پکڑے پھرتے ہیں اور وہ بچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، یہ چھوٹی چھپکلی ہے، چوہا ہے، ہم لوگ کتنا ڈرتے ہیں ان سے، اور بچے کھیلتے ہیں کیونکہ ان کے اندر خوف نہیں ہوتا، ہم ان کے اندر خوف ڈالتے کہ ہائے ہائے کر کے، تو بچہ بے خوف ہوتا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں کا ابھی پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کتنی بھی خطرناک چیز ہو ہاتھ میں پکڑ کے منہ میں بھی ڈال لے گا۔ تو انہوں نے بھی خوف ڈالا لوگوں کے اندر کہ وہ ڈر جائیں کہ ہم کتنا بڑا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وہ بہت گرینڈ شو تھا، بہت بڑا جادو لے کے آئے اپنی طرف سے۔ ظاہر ہے ایک تو منصب کی خواہش، دوسرا فرعون کا حکم، اور تیسرا بہت زیادہ یعنی بڑے کسی انسان کے ساتھ مقابلہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنا پورا زور لگایا، جو ان کا ہائی کلاس جادو تھا وہ لے کے آئے۔ تو حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر گیا، یعنی ڈر آ گیا وہ دیکھ کے، ڈھیروں جو انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں اللہ فرماتے پھینکی، وہ لوگوں کو سانپ نظر آئیں چلتی پھرتی۔ تو اللہ فرماتے وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ موسیٰ نے اپنے دل میں ایک ڈر سا چھپا لیا۔ وَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ سے کہا الْقِ مَا عَصَاکَ، اللہ نے فرمایا لاٹھی پھینکو، اِنَّکَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، تو اونچائی ہے، تیرے پیچھے تیرا رب ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی تو ان کی ساری رسیاں اور جو بھی انہوں نے لاٹھیاں پھینکی تھی چھوٹی چھوٹی، ان کو نگلنے لگ پڑی۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو حق واضح ہو گیا سب کے سامنے، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا جھوٹ تھا، عمل جو بھی ان کا تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا، حق اور باطل کی واضح مثال۔ اور سورۃ طٰہٰ میں ہی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس جادو کے کرنے سے پہلے، یعنی جادوگروں کے اس شو سے پہلے ہی اس جگہ پہ اکٹھے ہو کے، جو انہوں نے بہت کوئی فرعون کی قوم میں خوشی کا دن تھا، شاید کچھ کہتے ہیں وہ اس کی سالگرہ کا دن تھا، بہرحال کوئی خوشی کا دن تھا، اس کو سلیکٹ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس مقابلے کے لیے۔ تو جب سب لوگ آ گئے تھے اور ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا تھا ان کو کہ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تمہارا برا ہو، اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، یعنی یہ مقابلہ نہ کرو، میں تمہیں رب کا ایک حکم بتا رہا ہوں، رب کی طرف سے تبلیغ کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ میرے ساتھ جادو کا مقابلہ کرا رہے ہو۔ تو تب انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے آپس میں خسر پسر کی تھی، تو فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ان کا آپس میں تھوڑا تنازع ہوا، انہوں نے چھپ کے سرگوشیاں کی، تو واقعی کیا کریں، کرنا چاہیے کہ نہیں، لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں نے وہی کہا کہ نہیں، اکٹھے ہو جاؤ اور آؤ مقابلہ کرنے کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے تب مقابلہ کیا تھا۔ اب جب یہ سامنے سب کچھ لوگوں کے ہو گیا، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کے لوٹے، فرعون اور اس کے ساتھی۔ لیکن ایک اور بڑا معجزہ اللہ نے کیا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر چونکہ جادو کو پہچانتے تھے، اس لیے وہ جادو اور معجزے کو فرق کو فوراً سمجھ گئے۔ جس کے اندر خیر ہوتی ہے نا، اس کے لیے ایک کلک ہی بہت ہوتا ہے، ایک لفظ، ایک آیت، ایک حکم، ایک بات۔ بعض دفعہ انسان مدتوں گمراہیوں میں گیا ہوتا ہے، اور کوئی ایک اچھی سوچ یا ایک اچھا کوئی انسان اس کو ملتا ہے، یا کوئی بات ایسی دل کو لگتی ہے کہ وہ بدل کے رہ جاتا ہے۔ تو ایسی ان کے اندر بھی شاید خیر تھی، یا اللہ نے یہ معجزہ بھی دکھانا تھا کہ یہ دیکھو جس کو تم جادوگر بنا کے تو مقابلے کے لیے آئے، وہی مان گئے، صحیح حقیقت ہے، ان کو نظر آ گئی کہ یہ جادو نہیں تھا، تو سب سجدے میں گر گئے، کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پہ کلیئر بھی کیا کہ رب تو فرعون خود کو بھی کہتا ہے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائیں کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ تو فرعون نے وہی جو اپنا اس کے پاس ہتھیار تھا اس وقت، کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، ابھی تو میں نے تمہیں اجازت نہیں دی، میری اجازت سے اگر
یہ جادو دکھایا تو میں نے تو تمہیں کہا ہی نہیں کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ، ان ھذا لمکر مکرتموہ۔ تو جیسے وہ ایک مثال ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ والا حساب، کیا بات کیا بنائی، یہ تو تمہاری آپس کی چال ہے جو تم نے آپس میں مل کے بنائی ہے۔ پھر وہی بات، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ شہر والوں کو ادھر سے نکال دو۔ اس کو نظر آ رہا ہے جو اس کے پاس ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کہ اس سے سمجھ آتی کہ فرعون خود بھی کافی سمجھدار تھا۔ اللہ کسی کو بھی بادشاہی ایسے نہیں دے دیتے۔ بعض اوقات بیوقوف اگر کسی عہدے پہ آ جاتے ہیں تو وہ تباہیاں ہی پھیلاتے ہیں، جیسے ملکہ بلقیس کی بھی باتیں دیکھیں، اور اس فرعون کی بے شک فرعون ہی تھا لیکن اس میں کوئی کوالٹی ہے تھی، یعنی یہ اتنا دور رس تھا، نظر اس کی اتنی ہے تھی، اس کو سمجھ ہے تھی کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں وہاں سے نکلنے کے لیے کہا، نہ ان کی کوئی ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، صرف یہ کہا تھا بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے چھوڑ دو، اور یہ بار بار خود ہی سے کہی جا رہے ہیں، یہ اس کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، شہر والوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو لگ جائے گا تمہیں پتہ۔ اب کیا تھا اس کے پاس سوائے سزاؤں کے، کر کیا سکتا تھا؟ ایک اتنی بڑی کلیئر حقیقت کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ اس نے پھر جیسے جادوگروں نے خوف ڈال کے جادو دکھایا تھا، اس نے بھی لوگوں کے اندر خوف ڈالا تاکہ کوئی ان کے پیچھے نہیں لگائے۔ تو کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کی طرف سے کاٹ دوں گا، کیونکہ ہم کراس میں اللہ نے ہمیں بنایا ہوا ہے، تو دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اس سے انسان بری طرح معذور ہو جاتا ہے، میں کاٹ دوں گا۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تمہیں سب کو سولی دوں گا، اور سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ کھجور کی ٹہنی سے، بہرحال وہ سولی شاید کوئی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہو، پھانسی دینے کی اس نے بات کی، لیکن صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کا رنگ اس سے اچھا کس کا ہے رنگ۔ ان کو اللہ نے کتنا خوبصورت انہوں نے آگے جواب دیا، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بڑی تبلیغ نہیں ہوئی، کوئی بہت ٹائم نہیں لگایا موسیٰ علیہ السلام نے ان پر، لیکن جب روشنی آتی ہے نا کسی کے لیے، وہ ہر اینگل سے شائن کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اللہ کا رنگ، کہ جو نیک انسان ہوتا ہے، جو مومن بنتا ہے، اس کی باتوں میں، اس کے انداز میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے لباس میں، معاملات میں، ہر بات میں وہ شائن نظر آتی ہے جو اللہ کی اس کے اندر آ گئی ہوتی ہے دین اسلام کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کوئی بات ہی نہیں ٹینشن کہ جانا تو رب کی طرف ہے، تیرے ذریعے چلے گئے تو کیا فرق پڑتا، ہمارا لوٹنا تو ہے ہی، ہم کون سا دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور تو کس بات کا ہم سے انتقام لے رہا ہے، صرف اس بات کا کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے، لَمَّا جَاءَتْنَا، جو ہمارے پاس آ گئی، جس کا ہمیں پتہ چل گیا۔ بلکہ انہوں نے اس سورۃ طٰہٰ میں ہی دعا کی ہے کہ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کا شو کروایا ایک توحید اور معجزے کے مقابلے میں، تو اللہ اس پہ ہمیں بخش دے، دعا مانگتے ہیں، اور یہاں بھی دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ جو بھی یہ تکلیفیں دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بڑا سرکش تھا، اس کی سزائیں بڑی سخت ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور مرتے دم تک ہمیں اب اس مسلمانی کی حالت سے چینج نہ کرنا، مسلمان بنا کے مارنا۔ فرعون اپنی بادشاہی کی وجہ سے خود فریبی کا شکار تھا، حالانکہ اسے اپنی حقیقت کا پتہ تھا، لیکن جادوگر خود فریبی کا شکار نہ ہوئے، انہوں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ مِنْ خَوْفِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے خوف سے، کیونکہ اس نے اسی وقت خوف کا جال پھیلایا اور زبردست قسم کی سزائیں ان کو دیں، تو لوگ ڈر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لا سکے، کیونکہ جو ڈر جاتا ہے نا وہ کبھی بھی اسلام میں آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے مومن بندے لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی طنز و تشنیع سے بھی نہیں ڈرتے، کسی تکلیف سے نہیں ڈرتے، اور اس کی بڑی مثال صحابہ ہیں، کتنی کتنی تکلیفیں انہوں نے سہی،
جب جان کا خوف نکل جاتا ہے نا، سب سے بڑا خوف انسان کے اندر یہی ہوتا ہے نا، میں مر نہ جاؤں، مجھے مار نہ ڈالا جائے۔ تو جب جان کا خوف نکل جاتا ہے نا، پھر انسان بہت بہادر ہو جاتا، بہت بہادر، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹکر نہیں لے سکتی۔ تو اس لیے ہی یہ لوگ جو جتنے بھی یہودی اور عیسائی ہیں، ہمارے اندر جان کا خوف ڈالتے، کبھی کچھ حملے کر کے، کچھ اس طرح کے زبردست تکلیف دہ چیزیں بنا کے کہ انسان کی کیا کیا حالت ہو جائے گی، اور کیا کیا ہم نے اگر یہ چیزیں چلا دیں تو خوف ڈالتے ہیں۔ تو خوف کا مقابلہ صرف اللہ کا تقویٰ کر سکتا ہے۔ انسان صرف اللہ سے ڈرے، کسی اور سے نہ ڈرے، وہ بہادر ہو جاتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ تو خاص طور پہ دین میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ڈر، یہ ہمیں بہت بڑی نیکیوں سے بھی روک دیتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، ہم بہت سارے اچھے کام اس وجہ سے نہیں کر پاتے، لوگ کیا کہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا فرعون کیا کہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے صرف اپنا ڈر ڈالے، دنیا کے ڈروں سے فارغ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔